أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. اور اس لیے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے معذور اور بے خبر تھے. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے. سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے. جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین. لافظنی عیب ہے دوسروں کو بھی نیکی سے روکنے والے بدترین انسان ہیں. فرماتا ہے کہ اس آخری کتاب نے تمہارے تمام عذر ختم کر دیے. جیسے فرمان ہے وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آیاتِکَ وَنَکُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ. یعنی اگر انہیں ان بد اعمالیوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو کہہ دیتے کہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیرے فرمان کو مانتے. اگلی دو جماعتوں سے مراد یہود و نصرانی ہیں. اگر یہ عربی زبان کا قرآن نہ اترتا تو وہ یہ عذر کر دیتے کہ ہم پر تو ہماری زبان میں کوئی کتاب نہیں اتری. ہم اللہ کے فرمان سے بالکل غافل رہے. نہ یہ عذر باقی رہا نہ یہ کہ اگر ہم پر آسان کتاب اترتی تو ہم تو اگلوں سے آگے نکل جاتے اور خوب نیکیاں کرتے. جیسے فرمان ہے آیت لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. یعنی مؤکد قسمیں کھا کھا کر لاف زنی کرتے تھے کہ ہم میں اگر کوئی نبی آ جائے تو ہم ہدایت کو مان لیں. اللہ فرماتا ہے اب تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت و رحمت بھرا قرآن بزبان رسول عربی آ چکا جس میں حلال حرام کا بخوبی بیان ہے اور دلوں کی ہدایت کی کافی نورانیت اور رب کی طرف سے ایمان والوں کے لیے سراسر رحمت و رحم ہے. اب تم ہی بتاؤ
کہ جس کے پاس اللہ کی آیتیں آ جائیں اور وہ انہیں جھٹلائے، ان سے فائدہ نہ اٹھائے، نہ عمل کرے، نہ یقین لائے، نہ نیکی کرے، نہ بدی چھوڑے، نہ خود مانے، نہ اوروں کو ماننے دے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اسی صورت کے شروع میں فرمایا ہے، آیت وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ خود اس کے مخالف اوروں کو بھی اسے ماننے سے روکتے ہیں، دراصل اپنا ہی بگاڑتے ہیں، جیسے فرمایا، آیت ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یعنی جو لوگ خود کفر کرتے ہیں اور راہ الہی سے روکتے ہیں، انہیں ہم عذاب بڑھاتے رہیں گے۔ پس یہ لوگ ہیں جو نہ مانتے تھے، نہ فرما بردار ہوتے تھے، جیسے فرمان ہے، آیت فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، یعنی نہ تو نے مانا نہ نماز پڑھی بلکہ نہ مان کر منہ پھیر لیا۔ ان دونوں تفسیروں میں پہلی بہت اچھی ہے، یعنی خود بھی انکار کیا اور دوسروں کا بھی انکار پر آمادہ کیا۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ قیامت اور بے بسی۔ اللہ تعالی کافروں کو اور پیغمبروں کے مخالفوں کو اور اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کو اور اپنی راہ سے روکنے والوں کو ڈرا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے جبکہ فرشتے بھی آئیں گے اور خود اللہ قہار بھی۔ وہ بھی وقت ہوگا جب ایمان بھی بے سود،
اور توبہ بھی بیکار۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب یہ نشان ظاہر ہو جائے تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کا ایمان محض بے سود ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور حدیث ہے، جب قیامت کی 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو بے ایمان کو ایمان لانا، خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی یا توبہ کرنا کچھ سود مند نہ ہوگا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، دابات الارض کا ظاہر ہونا۔ ایک اور روایت میں اس کے ساتھ ہی ایک دھوئیں کا آنے کا بھی بیان ہے، اور حدیث میں ہے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے بیشتر جو توبہ کرے اس کی توبہ مقبول ہے۔ حضرت ابو ذر سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ فرمایا، عرش کے قریب جا کر سجدے میں گر پڑتا ہے اور ٹھہرا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اجازت ملے اور کہا جائے لوٹ جا۔ قریب ہے کہ ایک دن اس سے کہہ دیا جائے کہ جہاں سے آیا ہے وہیں لوٹ جا۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ ایمان لانا بے نفع ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ لوگ قیامت کی نشانیوں کا ذکر کر رہے تھے، اتنے میں حضور بھی تشریف لائے اور فرمانے لگے، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو گے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھواں، دابات الارض، یاجوج ماجوج کا آنا، عیسیٰ بن مریم کا آنا اور دجال کا نکلنا، مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب میں 3 جگہ زمین کا دھنس جانا اور عدن کے درمیان سے ایک زبردست آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک لے جائے گی، رات دن ان کے پیچھے ہی پیچھے رہے گی۔ مسلم وغیرہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا نشان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ رات بہت لمبی ہو جائے گی، بقدر 2 راتوں کے۔ لوگ معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں ہوں گے اور تہجد گزاری میں بھی ستارے اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ پھر لوگ سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، کام میں لگیں گے، پھر سوئیں گے، پھر اٹھیں گے، لیکن دیکھیں گے کہ نہ ستارے ہٹے ہیں نہ سورج نکلا ہے۔ کروٹیں دکھنے لگیں گی لیکن صبح نہ ہوگی۔ اب تو گھبرا جائیں گے اور دہشت زدہ ہو جائیں گے، منتظر ہوں گے کہ کب سورج نکلے۔ مشرق کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہوں گے کہ اچانک مغرب کی طرف سے سورج نکل آئے گا۔ اس وقت تو تمام روئے زمین کے انسان مسلمان ہو جائیں گے، لیکن
اس وقت کا ایمان محض بے سود ہوگا۔ ابن مردویہ۔ ایک حدیث میں حضور کا اس آیت کے اس جملے کو تلاوت فرما کر اس کی تفسیر میں سورج کا مغرب سے نکلنا فرمانا بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے سب سے پہلی نشانی یہی ہوگی، اور حدیث میں ہے اللہ تعالی نے مغرب کی طرف ایک بڑا دروازہ کھول رکھا ہے جس کا عرض 70 سال کا ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ ہے، یہ بند نہ ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ اور حدیث میں ہے لوگوں پر ایک رات آئے گی جو 3 راتوں کے برابر ہوگی، اسے تہجد گزار جان لیں گے۔ یہ کھڑے ہوں گے، ایک معمول کے مطابق تہجد پڑھ کر پھر سو جائیں گے، پھر اٹھیں گے، اپنا معمول ادا کر کے پھر لیٹیں گے۔ لوگ اس لمبائی سے گھبرا کر چیخ پکار شروع کر دیں گے اور دوڑے بھاگے مسجدوں کی طرف جائیں گے کہ ناگہاں دیکھیں گے کہ سورج طلوع ہو گیا، یہاں تک کہ وسط زمین میں پہنچ کر پھر لوٹ جائے گا اور اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے طلوع ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جس وقت ایمان سود مند نہیں۔ اور روایت میں ہے کہ 3 مسلمان شخص مروان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مروان ان سے کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلی نشانی دجال کا خروج ہے۔ یہ سن کر یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس گئے اور یہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس نے کچھ نہیں کہا، مجھے حضور کا فرمان خوب محفوظ ہے کہ سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے اور دابۃ الارض کا دن چڑھے ظاہر ہونا ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہو اسی کے بعد دوسری ظاہر ہوگی۔ حضرت عبداللہ کتاب پڑھتے جاتے تھے، فرمایا میرا خیال ہے کہ پہلے سورج کا نشان ظاہر ہوگا، وہ غروب ہوتے ہی عرش تلے جاتا ہے اور سجدہ کر کے اجازت مانگتا ہے، اجازت مل جاتی ہے۔ جب مشیت الہی سے مغرب سے ہی نکلنا ہوگا تو اس کی بار بار کی اجازت طلبی پر بھی جواب نہ ملے گا۔ رات کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوگا اور یہ سمجھ لے گا کہ اب اگر اجازت ملی بھی تو مشرق میں نہیں پہنچ سکتا، تو کہے گا کہ یا اللہ دنیا کو سخت تکلیف ہوگی، تو اس سے کہا جائے گا یہیں سے طلوع ہو، چنانچہ وہ مغرب سے ہی نکل آئے گا۔ پھر حضرت عبداللہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ طبرانی میں ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا ابلیس سجدے میں گر پڑے گا اور زور زور سے کہے گا الہی مجھے حکم کر، میں مانوں گا، جسے تو فرمائے میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی ذریت اس کے پاس جمع ہو جائے گی اور کہے گی یہ ہائے وائے کیسی ہے؟ وہ کہے گا مجھے یہیں تک کی ڈھیل دی گئی تھی، اب وہ آخری وقت آ گیا۔ پھر صفا کی پہاڑی کے غار سے دابۃ الارض نکلے گا، اس کا پہلا قدم انطاکیہ میں پڑے گا، وہ ابلیس کے پاس پہنچے گا اور اسے تھپڑ مارے گا۔
یہ حدیث بہت ہی غریب ہے، اس کی سند بالکل ضعیف ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ان کتابوں میں سے حضرت عبداللہ بن عمرو نے لی ہو جن کے 2 تھیلے انہیں یرموک کی لڑائی والے دن ملے تھے۔ ان کا فرمان رسول ہونا ناقابل تسلیم ہے، واللہ اعلم۔ حضور فرماتے ہیں ہجرت منقطع نہ ہوگی جب تک کہ دشمن برسرے پیکار رہے۔ ہجرت کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو گناہوں کو چھوڑنا، دوسرے اللہ اور اس کے رسول کے پاس ترک وطن کر کے جانا۔ یہ بھی باقی رہے گا جب تک کہ توبہ قبول ہوتی ہے، اور توبہ قبول ہوتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ سورج کے مغرب سے نکلتے ہی پھر جو کچھ جس حال میں ہے اسی پر مہر لگ جائے گی اور اعمال بے سود ہو جائیں گے۔ ابن مسعود کا فرمان ہے کہ بہت سے نشانات گزر چکے، صرف 4 باقی رہ گئے ہیں: سورج کا نکلنا، دجال، دابات الارض اور یاجوج ماجوج کا آنا، جس علامت کے ساتھ اعمال ختم ہو جائیں گے وہ طلوع شمس من جانب مغرب ہے۔ ایک طویل مرفوع غیب منکر حدیث میں ہے کہ اس دن سورج چاند ملے جلے طلوع ہوں گے، آدھے آسمان سے واپس چلے جائیں گے، پھر حسب عادت ہو جائیں گے۔ اس حدیث کا تو مرفوع ہونے کا دعویٰ اس حدیث کے موضوع ہونے کا ثبوت ہے۔ ہاں، ابن عباس یا وہب بن منبہ پر موقوف ہونے کی حیثیت سے ممکن ہے موضوع کی گنتی سے نکل جائے، واللہ اعلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قیامت کی پہلی نشانی کے ساتھ ہی اعمال کا خاتمہ ہے۔ اس دن کسی کافر کا مسلمان ہونا بے سود ہوگا۔ ہاں، مومن جو اس سے پہلے نیک اعمال والا ہوگا وہ بہتری میں رہے گا، اور جو نیک عمل نہ ہوگا اس کی توبہ بھی اس وقت مقبول نہ ہوگی، جیسے کہ پہلے حدیثیں گزر چکیں۔ برے لوگوں کے نیک اعمال بھی اس نشان عظیم کو دیکھ لیں گے، بعد کام نہ آئیں گے۔ پھر کافروں کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اچھا تم انتظار میں ہی رہو تاکہ توبہ کے اور ایمان کے قبول نہ ہونے کا وقت آ جائے اور قیامت کے زبردست آثار ظاہر ہو جائیں، جیسے اور روایت میں ہے، یعنی قیامت کے اچانک آ جانے کا ہی انتظار ہے۔ اس کی بھی علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ اس کے آ چکنے کے بعد نصیحت کا وقت کہاں؟ اور آیت میں ہے، یعنی ہمارے عذابوں کا مشاہدہ کر لینے کے بعد کا ایمان اور شرک سے انکار بے سود ہے۔ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ ان لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔
ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اہل بدعت گمراہ ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں اتری ہے۔ یہ لوگ حضور کی نبوت سے پہلے سخت اختلافات میں تھے، جن کی خبر یہاں دی جا رہی ہے۔ ایک حدیث میں ہے شیئن تک اس آیت کی تلاوت فرما کر حضور نے فرمایا وہ بھی تجھ سے کوئی میل نہیں رکھتے۔ اس امت کے اہل بدعت شک شبہ والے اور گمراہی والے ہیں۔ اس حدیث کی سند صحیح نہیں، یعنی ممکن ہے یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہو۔ ابو امامہ فرماتے ہیں اس سے مراد خارجی ہیں۔ یہ بھی مرفوعاً مروی ہے لیکن صحیح نہیں۔ ایک اور غریب حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں مراد اس سے اہل بدعت ہے۔ اس کا بھی مرفوع ہونا صحیح نہیں۔ بات یہ ہے کہ آیت عام ہے، جو بھی اللہ رسول کے دین کی مخالفت کرے اور اس میں پھوٹ اور افتراق پیدا کرے، گمراہی کی اور خواہش پرستی کی پیروی کرے، نیا دین اختیار کرے، نیا مذہب قبول کرے، وہی وعید میں داخل ہے، کیونکہ حضور جس حق کو لے کر آئے ہیں وہ ایک ہی ہے، کئی ایک نہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو فرقہ بندی سے بچایا ہے اور آپ کے دین کو بھی اس لعنت سے محفوظ رکھا ہے۔ اسی مضمون کی دوسری آیت شرع لکم من الدین ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ ہم جماعت انبیاء علاتی بھائی ہیں، ہم سب کا دین ایک ہی ہے، بس صراط مستقیم اور دین پسندیدہ اللہ کی توحید اور رسولوں کی اتباع ہے۔ اس کے خلاف جو ہو ضلالت، جہالت، رائے خواہش اور بد دینی ہے، اور رسول اس سے بیزار ہیں۔ ان کا معاملہ سپرد رب ہے، وہی انہیں ان کے کرتوت سے آگاہ کرے گا، جیسے اور آیت میں ہے کہ مومنوں، یہودیوں، صابیوں اور نصرانیوں میں، مجوسیوں میں، مشرکوں میں اللہ خود قیامت کے دن فیصلے کر دے گا۔ اس کے بعد اپنے احسان، حکم اور عدل کا بیان فرماتا ہے۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ من جاء بالحسنات فلاہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئات فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ نیکی کے 10 گنا ثواب اور غلطی کی سزا برابر برابر،
ایک اور آیت میں مجملاً یہ آیا ہے کہ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے۔ اسی آیت کے مطابق بہت سی حدیثیں بھی وارد ہوتی ہیں۔ ایک میں ہے تمہارا رب عز و جل بہت بڑا رحیم ہے، نیکی کے صرف قصد پر نیکی کے کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور ایک نیکی کے کرنے پر 10 سے 60 تک بڑھا دیتا ہے، اور بھی بہت زیادہ اور بہت زیادہ۔ اور اگر برائی کا قصد ہوا پھر نہ کر سکا تو بھی نیکی ملتی ہے، اور اگر اس برائی کو کر گزرا تو ایک برائی ہی لکھی جاتی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ معاف ہی فرما دے اور بالکل ہی مٹا دے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہلاکت والے ہی اللہ کے ہاں ہلاک ہوتے ہیں۔ بخاری، مسلم، نسائی وغیرہ۔ ایک حدیث قدسی میں ہے نیکی کرنے والے کو 10 گنا ثواب ہے، اور پھر بھی میں زیادہ کر دیتا ہوں، اور برائی کرنے والے کو اکہرا عذاب ہے، اور میں معاف بھی کر دیتا ہوں۔ زمین بھر تک جو شخص خطائیں لے آئے، اگر اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اتنی ہی رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، جو میری طرف باشت بھر آئے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو ہاتھ بھر آئے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف چلتا ہوا آئے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں۔ مسلم، مسند وغیرہ۔ اس سے پہلے گزری ہوئی حدیث کی طرح ایک اور حدیث بھی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ برائی کا ارادہ کر کے پھر اسے چھوڑ دینے والے کو بھی نیکی ملتی ہے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے۔ چنانچہ بعض روایات میں تشریح آ بھی چکی ہے۔ دوسری صورت چھوڑ دینے کی یہ ہے کہ اسے یاد ہی نہ آئے، بھول بسر جائے تو اسے نہ ثواب ہے نہ عذاب، کیونکہ اس نے اللہ سے ڈر کر نیک نیتی سے اسے ترک نہیں کیا، اور اگر بد نیتی سے اس نے کوشش بھی کی اسے پوری طرح کرنا بھی چاہا لیکن عاجز ہو گیا، کر نہ سکا، موقع ہی نہ ملا، اسباب ہی نہ بنے، تھک کر بیٹھ گیا، تو ایسے شخص کو اس برائی کے کرنے کے برابر ہی گناہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے جب 2 مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے سے جنگ کریں تو جو مار ڈالے اور جو مار ڈالا جائے دونوں جہنمی ہیں۔ لوگوں نے کہا مار ڈالنے والا تو خیر، لیکن جو مارا گیا وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی دوسرے کو مار ڈالنے کا آرزو مند تھا۔ اور حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں نیکی کے محض ارادے پر نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور عمل میں لانے کے بعد 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ برائی کے محض ارادے کو لکھا نہیں جاتا، اگر عمل کر لے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر چھوڑ دے
تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اس نے گناہ کے کام کو میرے خوف سے ترک کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں کی 4 قسمیں ہیں اور اعمال کی 6 قسمیں ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جنہیں دنیا اور آخرت میں وسعت اور کشادگی دی جاتی ہے، بعض وہ ہیں جن پر دنیا میں کشادگی ہوتی ہے اور آخرت میں تنگی، بعض وہ ہیں جن پر دنیا میں تنگی رہتی ہے اور آخرت میں انہیں کشادگی ملے گی، بعض وہ ہیں جو دونوں جہان میں بدبخت رہتے ہیں، یہاں بھی وہاں بھی بے آبرو۔ اعمال کی 6 قسمیں یہ ہیں، 2 قسمیں تو ثواب واجب کر دینے والی ہیں، ایک برابر کا، ایک 10 گنا اور ایک 700 گنا۔ واجب کر دینے والی 2 چیزیں وہ ہیں جو شخص اسلام و ایمان پر مرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جو کفر پر مرے اس کے لیے جہنم واجب ہے، اور جو نیکی کا ارادہ کرے گو کہ نہ ہو اسے ایک نیکی ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل نے اسے سمجھا، اس کی حرص کی، اور جو شخص برائی کا ارادہ کرے اس کے ذمہ گناہ نہیں لکھا جاتا، اور جو کر گزرے اسے ایک ہی گناہ ہوتا ہے اور وہ بڑھتا نہیں، اور جو نیکی کا کام کرے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو راہ اللہ عز و جل میں خرچ کرے اسے 700 گنا ملتا ہے۔ ترمذی۔ فرمان ہے کہ جمعہ میں آنے والے لوگ 3 طرح کے ہیں، ایک وہ جو وہاں لغو کرتا ہے، اس کے حصے میں تو وہی لغو ہے، ایک دعا کرتا ہے، اسے اگر اللہ چاہے دے چاہے نہ دے، تیسرا وہ شخص ہے جو سکوت اور خاموشی کے ساتھ خطبے میں بیٹھتا ہے، کسی مسلمان کی گردن پھلانگ کر مسجد میں آگے نہیں بڑھتا، نہ کسی کو ایذا دیتا ہے، اس کا جمعہ اگلے جمعہ تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، بلکہ اور 3 دن کے گناہوں کا بھی، اس لیے کہ وعدہ الہی میں ہے آیت من جاء بالحسنات فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئات فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو نیکی کرے اسے 10 گنا اجر ملتا ہے۔ طبرانی میں ہے جمعہ تک، بلکہ اور 3 دن تک کفارہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے نیکی کرنے والے کو اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھے اسے سال بھر کے روزوں کا، یعنی تمام عمر سارا زمانہ روزے سے رہنے کا ثواب 10 روزوں کا ملتا ہے۔ ترمذی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ اس آیت میں حسنہ سے مراد کلمہ توحید ہے، اور
سیئہ سے مراد شرک ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ ہے، لیکن اس کی کوئی صحیح سند میری نظر سے نہیں گزری۔ اس آیت کی تفسیر میں اور بھی بہت سی حدیثیں اور آثار ہیں، لیکن انشاءاللہ یہی کافی ہے۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ یہ کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدائے رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ قل انانی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ بے وقوف وہی ہے جو دین حنیف سے منہ موڑ لے، ورنہ دین اسلام قدیمی ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ پر اللہ کی جو نعمت ہے اس کا اعلان کر دیں کہ اس رب نے آپ کو صراط مستقیم دکھا دی ہے جس میں کوئی کجی یا کمی نہیں، وہ ثابت اور سالم سیدھی اور ستھری راہ ہے۔ ابراہیم حنیف کی ملت ہے جو مشرکوں میں نہ تھے، اس دین سے وہی ہٹ جاتا ہے جو محض بے وقوف ہو۔ اور آیت میں ہے اللہ کی راہ میں پورا جہاد کرو، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں برگزیدہ کیا اور کشادہ دین عطا فرمایا جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے فرما بردار تھے، مشرک نہ تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے، راہ مستقیم کی ہدایت پائے ہوئے تھے۔ دنیا میں بھی ہم نے انہیں بھلائی دی تھی اور میدان قیامت میں بھی وہ نیک کار لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کر، کہ وہ مشرکین میں نہ تھا۔ یہ یاد رہے کہ حضور کو آپ کی ملت کی پیروی کا حکم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ خلیل اللہ آپ سے افضل ہیں، اس لیے کہ حضور کا قیام اس پر پورا ہوا اور یہ دین آپ ہی کے ہاتھوں کمال کو پہنچا۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں اور تمام اولاد آدم کا علی الاطلاق سردار ہوں اور مقام محمود والا ہوں جس سے ساری مخلوق کو امید ہوگی، یہاں تک کہ خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی۔ ابن مردویہ میں ہے کہ
حضور صبح کے وقت فرمایا کرتے تھے، حدیث یعنی ہم نے ملت اسلامیہ پر، کلمہ اخلاص پر، ہمارے نبی کے دین پر اور ملت ابراہیم حنیف پر صبح کی ہے جو مشرک نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ محبوب دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو یکسوئی اور آسانی والا ہے۔ مسند کی حدیث میں ہے کہ جس دن حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈھوں پر منہ رکھ کر حبشیوں کے جنگی کرتب ملاحظہ فرمائے تھے، اس دن آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ اس لیے کہ یہود یہ جان لیں کہ ہمارے دین میں کشادگی ہے اور میں یکسوئی والا، آسانی والا دین دے کر بھیجا گیا ہوں، اور حکم ہوتا ہے کہ آپ مشرکوں سے اپنا مخالف ہونا بھی بیان فرما دیں۔ وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، دوسروں کے نام پر ذبیحہ کرتے ہیں، میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے نام پر ذبیح کرتا ہوں۔ چنانچہ بقرہ عید کے دن حضور نے جب 2 بھیڑیے ذبح کیے تو انی وجاہتا کے بعد یہی آیت پڑھی، آپ ہی اس امت میں اول مسلم تھے، اس لیے کہ یوں تو ہر نبی اور ان کی ماننے والی امت مسلم ہی تھی، سب کی دعوت اسلام ہی کی تھی، سب اللہ کی خالص عبادت کرتے رہے، جیسے فرمان ہے آیت وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی تجھ سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے سب کی طرف وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تم سب میری ہی عبادت کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا فرمان قرآن میں موجود ہے کہ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو میرے رب کے ذمہ ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں رہوں، اور آیت میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ملت ابراہیمی سے وہی ہٹتا ہے جس کی قسمت پھوٹ گئی ہو، وہ دنیا میں بھی برگزیدہ رب تھا اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں سے ہے۔ اسے جب اس کے رب نے فرمایا تو تابع دار بن جا، اس نے جواب دیا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں۔ اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بچوں کو کی تھی اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کہ اے میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے، پس تم اسلام پر ہی مرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری دعا میں ہے یا اللہ تو نے مجھے ملک عطا فرمایا
خواب کی تعبیر سکھائی۔ آسمان و زمین کا ابتدا میں پیدا کرنے والا تو ہی ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور نیک کاروں میں ملا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، میرے بھائیو، اگر تم ایماندار ہو، اگر تم مسلم ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل رکھا ہے۔ اللہ ہمیں ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ان کافروں سے بچا لے۔ اور آیت میں فرمانے باری ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات اتاری جس میں ہدایت و نور ہے، جس کے مطابق وہ انبیاء حکم کرتے ہیں جو مسلم ہیں، یہودیوں کو بھی اور ربانیوں کو بھی اور احبار کو بھی۔ اور فرمان ہے، آیت، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ سب نے کہا، ہم نے ایمان قبول کیا، ہمارے مسلمان ہونے پر تم گواہ رہو۔ یہ آیتیں صاف بتلا رہی ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو اسلام کے ساتھ ہی بھیجا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی اپنی مخصوص شریعتوں کے ساتھ مختص تھے، احکام کا عدل بدل ہوتا رہتا تھا، یہاں تک کہ حضور کے دین کے ساتھ پہلے کے کل دین منسوخ ہو گئے، اور نہ منسوخ ہونے والا نہ بدلنے والا ہمیشہ رہنے والا دین اسلام آپ کو ملا، جس پر ایک جماعت قیامت تک قائم رہے گی، اور اس پاک دین کا جھنڈا ابداً آباد تک لہراتا رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت اللتی بھائی ہیں، ہم سب کا دین ایک ہی ہے۔ بھائیوں کی ایک قسم تو اللتی ہے جن کا باپ ایک ہو، مائیں الگ الگ ہوں، ایک قسم اخیافی جن کی ماں ایک ہو اور باپ جداگانہ ہوں، اور ایک عینی بھائی ہیں جن کا باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو۔ پس کل انبیاء کا دین ایک ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور شریعت مختلف ہیں باہ اعتبار احکام کے، اس لیے انہیں اللتی بھائی فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر اولا کے بعد نماز میں انی وجاہتو اور یہ آیت پڑھ کر پھر یہ پڑھتے۔ یہ حدیث لمبی ہے، اس کے بعد راوی نے رکوع و سجدہ اور تشہد کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ مسلم۔ قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها
ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں، اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا. قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. جھوٹے معبود، غلط سہارے، کافروں کو نہ تو خلوص عبادت نصیب ہے نہ سچا توکل رب میسر ہے. ان سے کہہ دے کہ کیا میں بھی تمہاری طرح اپنے اور سب کے سچے معبود کو چھوڑ کر جھوٹے معبود بنا لوں؟ میری پرورش کرنے والا، حفاظت کرنے والا، مجھے بچانے والا، میرے کام بنانے والا، میری بگڑی کو سنوارنے والا تو اللہ ہی ہے. پھر میں دوسروں کا سہارا کیوں لوں؟ مالک خالق کو چھوڑ کر بے بس اور محتاج کے پاس کیوں جاؤں؟ گویا اس آیت میں توکل علی اللہ اور عبادت رب کا حکم ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں عموماً ایک ساتھ بیان ہوا کرتی ہیں، جیسے آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اور فاعبدہ وتوکل علیہ میں، اور قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین میں، اور رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا میں، اور دوسری آیتوں میں بھی. پھر قیامت کے دن کی خبر دیتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ عدل و انصاف سے ملے گا. نیکوں کو نیک، بدوں کو بد. ایک کے گناہ دوسرے پر نہیں جائیں گے. کوئی قرابت دار دوسرے کے عوض پکڑا نہ جائے گا. اس دن ظلم بالکل ہی نہ ہوگا، نہ کسی کے گناہ بڑھائے جائیں گے، نہ کسی کی نیکی گھٹائی جائے گی. اپنی اپنی کرنی، اپنی اپنی بھرنی. ہاں، جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملے ہیں، ان کے نیک اعمال کی برکت ان کی اولاد کو بھی پہنچے گی، جیسے فرمان ہے آیت والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. یعنی جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کے ایمان میں ان کی تابعداری کی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے بلند درجوں میں پہنچا دیں گے.
گو ان کے اعمال اس درجے کے نہ ہوں، لیکن چونکہ ان کی ایمان میں شرکت ہے اس لیے درجات میں بھی بڑھا دیں گے، اور یہ درجے ماں باپ کے درجے گھٹا کر نہ بڑھیں گے، بلکہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ ہاں، برے لوگ اپنے بد اعمال کے جھگڑے میں گھرے ہوں گے، تم بھی عمل کیے جا رہے ہو، ہم بھی کیے جا رہے ہیں، اللہ کے ہاں سب کو جانا ہے، وہاں اعمال کا حساب ہونا ہے، پھر معلوم ہو جائے گا کہ اس اختلاف میں حق اور رضائے رب مرضی مولا کس کے ساتھ تھی، ہمارے اعمال سے تم اور تمہارے اعمال سے ہم اللہ کے ہاں پوچھے نہ جائیں گے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سچے فیصلے ہوں گے، اور وہ باعلم اللہ ہمارے درمیان سچے فیصلے فرما دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اس اللہ نے تمہیں زمین کا آباد کار بنایا ہے، وہ تمہیں یکے بعد دیگرے پیدا کرتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ زمین میں خلیفہ بنا کر آزمائے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، اس نے تمہارے درمیان مختلف طبقات بنائے، کوئی غریب ہے، کوئی خوش خو ہے، کوئی بد اخلاق، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت، یہ بھی اس کی حکمت ہے، اس نے روزیاں تقسیم کی ہیں، ایک کو ایک کے ماتحت کر دیا ہے، فرمان ہے آیت انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ دیکھ لے کہ ہم نے ان میں سے ایک کو ایک پر کیسے فضیلت دی ہے، اس سے منشا یہ ہے کہ آزمائش و امتحان ہو جائے، امیر آدمیوں کے شکر، فقیروں کا صبر معلوم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میٹھی اور سبز رنگ ہے، اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنا کر دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، پس تمہیں دنیا سے ہوشیار رہنا چاہیے اور عورتوں کے بارے میں بہت احتیاط سے رہنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتیں ہی تھیں،
اس سورت کی آخری آیت میں اپنے دونوں وصف بیان فرمائے، عذاب کا بھی، ثواب کا بھی، پکڑ کا بھی اور بخشش کا بھی، اپنے نافرمانوں پر ناراضگی کا اور اپنے فرما برداروں پر رضامندی کا۔ عموماً قرآن کریم میں یہ دونوں صفتیں ایک ساتھ ہی بیان فرمائی جاتی ہیں، جیسے فرمان ہے آیت وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور آیت میں ہے آیت نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، یعنی تیرا رب اپنے بندوں کے گناہ بخشنے والا بھی ہے اور وہ سخت اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ بس ان آیتوں میں رغبت رہبت دونوں ہیں، اپنے فضل کا اور جنت کا لالچ بھی دیتا ہے اور آگ کے عذاب سے دھمکاتا بھی ہے۔ کبھی کبھی ان دونوں وصفوں کو الگ الگ بیان فرماتا ہے تاکہ عذابوں سے بچنے اور نعمتوں کے حاصل کرنے کا خیال پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام کی پابندی اور اپنی ناراضگی کے کاموں سے نفرت نصیب فرمائے اور ہمیں کامل یقین عطا فرمائے کہ ہم اس کے کلام پر ایمان و یقین رکھیں۔ وہ قریب و مجیب ہے، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ جواد، کریم اور وہاب ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر مومن صحیح طور پر اللہ کے عذاب سے واقف ہو جائے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے جنت کے حصول کی آس ہی نہ رہے، اور اگر کافر اللہ کی رحمت سے کما حقہ واقف ہو جائے تو کسی کو بھی جنت سے مایوسی نہ ہو۔ اللہ نے 100 رحمتیں بنائی ہیں جن میں سے صرف ایک بندوں کے درمیان رکھی ہے، اسی سے ایک دوسرے پر رحم و کرم کرتے ہیں، باقی 99 تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔ یہ حدیث ترمذی اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کی پیدائش کے وقت ایک کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے رحمت کے 100 حصے کیے، جن میں سے ایک کم 100 تو اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا۔ اسی ایک حصے میں مخلوق کو ایک دوسرے پر شفقت و کرم ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اپنے بچے کے جسم سے اپنا پاؤں رحم کھا کر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ ہو۔